بھی 10-15 منٹ اوپر گزر گیا. اب ایک چھوٹا سا آج کے لحاظ سے دوسرا، کیونکہ اب دو روز پڑھنے ہیں نا، تو 10-15 منٹ میں ایک مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں. اس کو پہلے سمجھ لیں، اس میں بھی عقیدہ پہلے سنیں، پھر عقیدے کے مطابق دلیل دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جب لیا جاتا ہے تو بہت سے مسلمان اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. اس کو بھی اب وجہ نزاع بنا دیا گیا ہے، جھگڑا بنا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایسے کرنے والے کو بدعتی مشرک تک کہہ دیا جاتا ہے. یہ وجہ بھی، یہ جو جھگڑا ہے یہ بھی جاہلیت کی وجہ پر ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جھگڑا ہے. چومنے والے بھی شاید اس کو اگر فرض یا واجب سمجھتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی غلو ہے. جو یہ عمل کرتے ہیں اگر وہ اس کو فرض یا واجب سمجھ کے کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی غلو ہے، زیادتی ہے. ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں انگوٹھا چومنا، اور یہ جو خاص طور پر وارد ہوا ہے نا، وہ اذان کے لحاظ سے ہے. لیکن اس کے اذان کے علاوہ بھی اگر چوما جائے تو اس میں گناہ کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اذان میں چومنا یہ تو مستحب ہے. خاص طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں عقیدہ اذان کے لحاظ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے. اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ بھی دوسری مرتبہ یہ کہا جائے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا یہ مستحب عمل ہے. اور مستحب عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ جس کے کرنے والے کو ثواب ہو، نہ کرنے والے کو گناہ کوئی نہ ہو. اب کوئی کرتا ہے تو اسے ویسے ثواب، نہیں کرتا تو گناہ کوئی نہیں، کافر نہیں ہو جاتا نہیں کرنے سے. ہاں البتہ مستحب عمل کو روکنا یہ جائز نہیں ہے. نیک عمل کو، اچھے عمل کو روکنا صحیح نہیں ہے. اگر روکنا ہے تو پھر کسی دلیل سے روکنا پڑے گا کہ دلیل یہ موجود ہو کہ یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت یا شرک ہے، یہ جاہلیت پہ مبنی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اذان کے اندر جب حضور علیہ السلام کا شہادت ثانیہ میں سے دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر زبان سے یہ کہنا کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ مستحب عمل ہے، باعث ثواب ہے، اچھا عمل ہے. اور مستحب عمل میں نے پہلے 2 دن میں آپ کو ایک بات لکھوائی تھی کہ مستحب عمل کے ثبوت کے لیے کوئی قرآن مجید کی صریح آیت نہیں چاہیے ہوتی، کوئی صحیح حدیث مبارکہ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اگر کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے تو وہ بھی قابل عمل ہوتی ہے. روایت نہ ملے، پرانے بزرگوں کا، اسلاف کا عمل ہی مل جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لیے. تو اس سلسلے میں آپ کو روایت نقل کرانے لگا ہوں حاشیہ تفسیر جلالین کے حوالے سے. لیکن پہلے عقیدہ نوٹ کر لیں. عقیدہ اس مسئلے میں عقیدہ جی عنوان دیا تھا انگوٹھے چومنے کا ثبوت. انگوٹھے چومنے کا ثبوت. ہاں جی، اس مسئلے میں عقیدہ جی، اس مسئلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اذان میں جب حضور علیہ السلام کا نام نامی، دیکھیں میں عقیدے میں خصوصاً اذان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اذان میں جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے ویسے روایت میں ملتا ہے ایک تفسیر کے لحاظ سے اسرائیلیات میں صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے ضعیف روایت بھی معتبر ہوتی ہے اس سلسلے میں. یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک امتی کا تذکرہ ملتا ہے جو تورات پڑھا کرتا تھا یہودی. ظاہر ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اسی شریعت پہ عمل کرتا تھا، لیکن تھا بڑا گنہگار. 200 سالہ اس نے زندگی پائی، لیکن 200 سالہ زندگی میں اس کا کوئی قابل ذکر نیکی کا کام کوئی نہیں تھا لوگوں کے سامنے، گناہ ہی کرتا رہتا تھا. مر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ڈھیر پہ کہ اس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو اسے دفن نہیں کرنا چاہیے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو میرا بندہ ڈھیر میں پڑا ہے اسے غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ اور اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اسے دفن بھی کرو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو عرض کی الہ العالمین، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو گناہگار تھا، اس کا کوئی نیک عمل ہی نہیں تھا، اس کے لیے یہ سارا مقام و مرتبہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ نبی خود آئے، انہوں نے سارا اہتمام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ لوگوں کی نگاہ میں واقعی گناہگار تھا، اس نے واقعی کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن اس کا ایک معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کلما نشر التورات فنظر الی اسم محمد، یہ تورات کو کھولا کرتا تھا، جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی اس کو کھولا کرتا تھا، اس کے اندر میرے آخری پیغمبر حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا، تو جس جگہ پہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا نا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا، فماسا خجدہ، ہاتھ سے اس نام کو مس کرتا، حضور علیہ السلام کے نام پر ہاتھ لگاتا، فقبلا، اور پھر اس کو بوسہ دیتا۔ اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کے 200 سالہ گناہوں کی بخشش کر دی ہے، اور صرف 200 سالہ گناہوں کی بخشش ہی نہیں کی ہے، وہاں روایت کے الفاظ ہیں وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ مِنْ حُورِ عَيْنٍ، یہ جہاں پہ موجود ہے جنت میں 70 حور عین اس کے نکاح میں موجود ہے، میں نے 70 حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، صرف نور حضور علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ اذان کی ہے، اس لیے میں اذان کے حوالے سے آپ کو عقیدہ لکھوا رہا ہوں۔ اذان میں جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، جی نہیں تفسیر کثیر وچ تے تفسیر نصفی وچ کس تفسیر ماں صحیح یاد نہیں، شواہد النبوہ وچ بھی ہے۔ اس میں گرامی آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا، مستحب ہے۔ اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ اب عقیدے میں یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ 2 فائدے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ بھائی وہاں سے پارک کاٹ دو۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اس پر دلیل، اب یہ دلیل پہلے دیکھ لیں پھر اس کو نقل کر لیں۔ تفسیر جلالین کا ٹائٹل ہے ہی نہیں، انہوں نے پھاڑا ہوا ہے، اس لیے یہی لکھتے حافظ نثار احمد اطاری صاحب، یہی ٹائٹل سمجھ لیں کہ یہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ ٹائٹل اپنا ہی بناتے ہیں علیحدہ۔ تو یہ تفسیر جلالین ہے میرے پاس، یہ دیکھیں 22واں پارہ سورہ احزاب، اس کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تفسیر جلالین ہے، اس کا یہ نیچے حاشیہ کمالین ہے، اس جگہ سے اب میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس آیت کے تحت حاشیہ کمالین میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انگوٹھے چومنا
یہ مستحب عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا اللہ کے نبی کی موجودگی میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دو فائدے بتائے، ایک اخروی فائدہ بتایا اور ایک دنیاوی فائدہ بتایا، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو یہ فرمایا من فعل مثل هذا انا قاعد له الى الجنہ، کہ جو اس طرح کا عمل کرے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو میں قیامت والے دن اس کے لیے جنت کی طرف قائد ہوں گا۔ قائد کا معنی جو ہوتا ہے کہ جو آگے آگے جائے اور رہنمائی کرے، دوسرا قائد قلادہ سے نکلا ہے جو کپڑا ڈال کر بندے کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ میں کھینچ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا عمل کرے لم یعم ابدا، ساری زندگی کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں فائدے، اب یہ روایت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو سن لیں۔ قولہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما ثم ان للصلاۃ والتسلیمات مواطن، پھر صلاۃ و سلام کی جگہ ہیں، فمنها ان یصلی عند سماع اسم الشریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی جگہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنا جائے فی الاذان، اذان میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے۔ قال کوہستانی فی شرح الکبیر، کوہستانی نے شرح الکبیر میں کہا، اب یہ روایت نقل کرتے ہیں نقلاً عن کنز العباد، انہوں نے کنز العباد سے نقل کیا کہ وَيَسْتَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، اب عقیدہ جو میں نے آپ کو لکھایا وہی الفاظ ہیں کہ بے شک مستحب ہے ان یقال عند سماع الاولی من الشہادت، کہ جب شہادت سنا جائے پہلی شہادت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہے پہلی مرتبہ تو مستحب یہ ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو وہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے، اور دوسری مرتبہ وَعِنْدَ سِمَاعِ الثَّانِيَةِ، جب دوسری مرتبہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو زبان سے کہنا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ زبان سے کہے۔ ثم یقال اللہم متنی بالسمع والبصر، یہ کہنے کے بعد دعا بھی مانگے یا اللہ یہ نام نامی اس میں گرامی میری سماعت اور میری بصارت کے لیے نفع مند بنا، نفع دے مجھے اس نام کی برکت سے، لیکن کب کہے بعد وضع ظفر الابہامین علی العینین، اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے، چوم کر اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ کہے کہ اللہم متنی بالسمع والبصر، یا اللہ مجھے نفع دے اس نام کی برکت سے سماعت کے لحاظ سے بھی اور بصر کے لحاظ سے بھی۔ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ہو گیا دنیاوی فائدہ، اب اخروی فائدہ بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قائد لہ الی الجنہ، بے شک حضور علیہ السلام اس کے لیے جنت کی طرف قائد ہوں گے، جو یہ عمل کرے گا۔ انتہا، یہاں تک تفسیر ختم ہو گئی، یہاں تک حاشیہ کمالین کی تفسیر ختم ہو گئی۔ آگے لکھتے ہیں حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی المکی رفع اللہ درجتہ، کہ شیخ امام ابو طالب محمد بن علی مکی اللہ ان کے درجے کو بلند کرے، در قوت قلوب روایت کردہ، وہ قوت قلوب اب کتاب ہے ان کی قوت قلوب، اس میں روایت کرتے ہیں از ابن عجینہ، راوی ہیں ابن عجینہ، فرماتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام بمسجد درآمد، اب یہ روایت جہاں پہ آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد میں آئے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر ابہامین چشم خضرا مسا کرد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہوئے اپنے آنکھوں پر ملا، وگفت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی انہوں نے زبان سے یہ عرض کی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، وچون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اذان فراغتی ربی نمود، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام سے روایت کی، حضور علیہ السلام فرمود کہ ابا بکر ہر کے بگویت آتے تو گفتی از روی شوق بلقائے من، کہ اے ابو بکر جو کچھ تو نے کیا میری محبت میں کیا، اذان کے اندر انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا، جو بندہ بھی اس طرح کرے گا
من سمع اسمی فی الاذان، جو اذان میں میرا نام سنے گا، فقبل ظفری بامہ، اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے گا، ومسح علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں پر ملے گا، لم یعم ابدا، کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا۔ امام سخاوی، اب اس پر آگے جرا ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو میں نے پہلے آپ کو اس جرا کو پڑھنے کا مطلب اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں سارا پڑھ کر سناؤں، دوسرا یہ کہ میں نے عقیدہ میں آپ کو لکھا دیا کہ یہ مستحب عمل ہے، تو مستحب عمل اگر اس کو ضعیف بھی کہہ دیا جائے تب بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ضعیف حدیث سے بھی مستحب عمل ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس کتاب کے حاشیہ کمالین میں اس کو نقل کر دینا ہی اس کے استحباب کی دلیل بن گئی ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجیے اپنے الفاظ میں۔ دلیل، علامہ کوہستانی نے جہاں اس کو جو ہی نقل کرے، تفسیر جلالین حاشیہ کمالین، تفسیر جلالین حاشیہ کمالین، نیچے آیت یہ آیت بھی نوٹ کر، نیچے آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نیچے آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نقل کرتے ہیں کہ علامہ کوہستانی نے شرح کبیر میں کنز العباد سے یہ عبارت نقل کی ہے، کنز العباد سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ مستحب ہے کہ جب مؤذن شہادت ثانیہ کا پہلا جملہ ذکر کرے، شہادت ثانیہ کا پہلا جملہ ذکر کرے تو سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب مؤذن دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے کے لیے مستحب ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے زبان سے کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، زبان سے کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر کہے اے اللہ اس نام کے وسیلے سے
مجھے آنکھوں اور کانوں کے لحاظ سے نفع دے۔ تو آرام نہیں آنا، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا کرنے والے کو میں جنت میں کھینچ کر لے جاؤں گا۔ ایسا کرنے والے کو میں جنت میں کھینچ کر لے جاؤں گا۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لے، ہمیشہ یعنی یہ کام کرے، معمول بنا لے سے مراد یہ ہے، جو بندہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اس پر دلیل وہ روایت ہے جو شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی اپنی کتاب قوت قلوب کے اندر ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے یہ دعا مانگی جو اوپر مذکور ہے دعا۔ تو اذان کے اختتام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ ملے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ حوالہ آپ پہلے نوٹ کر چکے ہیں، تفسیر جلالین حاشیہ کمالین آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پارہ نمبر 22۔
2 مسئلے آج کے مکمل ہو گئے جی. کل انشاءاللہ العزیز پھر 2 مسئلے. ایک سماع موتا انشاءاللہ اور ایک الہ اسقاط. یا پھر ٹائم دیکھیں گے، اگر وہ نہ ہو سکے دونوں تو پھر کوئی اور چھوٹا سا کر لیں گے. تعویذ اللہ کے کر چکے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا زدنا علما بوسیلۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون برحمتک یا ارحم الراحمین.